بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآنی آیات کی تلاوت میں حرکات کی غلطیاں جنہیں لحن کہا جاتا ہے بہت اہم اور نازک مسئلہ ہیں۔ اس سے نہ صرف تلاوت کا حسن متاثر ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات معانی بھی بدل جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ان کا مقصد قرآن مجید کی تلاوت کو اللہ کی رضا کے مطابق صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے تاکہ اس کا ثواب اور برکت حاصل ہو سکے۔ بعض قرآنی مصاحف میں چند ایسے مقامات کہ جن پر اعراب کی معمولی غلطی معانی میں یکسر ایسی تبدیلی کر دیتی ہے جس سے مدعا بالکل ہی الٹ معلوم ہوتا ہے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ زیر نظر ویڈیو میں انہی مقامات کو واضح کرتے ہوئے تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک حرکت کو دوسری سے بدلنے سے معانی میں یہ فرق پڑ سکتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مقام سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں لفظ انعمتا کی تا پر زبر یعنی فتحہ ہے۔ زبر کے ساتھ اس لفظ کا مطلب نکلتا ہے کہ جس پر تو یعنی اللہ نے انعام کیا، جبکہ اسی تا پر اگر پیش یعنی دمہ پڑا جائے تو معنی بنتے ہیں کہ میں نے انعام کیا، جو کہ آیت کا مدعا اور مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اس مقام پر آتے ہی خصوصی توجہ اور دھیان سے تا پر زبر یعنی فتحہ پڑھنی چاہیے۔ دوسرا مقام سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت 124 میں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اس آیت کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا۔ اگر اسی آیت میں لفظ ربہ کی با پر پیش کی جگہ زبر پڑا جائے یعنی ربہ تو معنی یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ مطلب بنتا ہے کہ اور جب ابراہیم نے اپنے رب کو چند باتوں میں آزمایا، جو کہ قرآن مجید کا منشا نہیں ہے، اس لیے خصوصی توجہ دے کر ربہ کی با پر پیش یعنی دم ہی پڑا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت 251 میں ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اور اگر اسی کلمے میں داؤد کی دوسری دال پر پیش کی بجائے زبر لگا کر داؤدہ پڑھا جائے تو معنی یکسر بدل جاتے ہیں کہ جالوت نے داؤد کو قتل کر دیا۔ اس لیے انتہائی احتیاط کرتے ہوئے لفظ داؤد کی دوسری دال پر پیش پڑھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے، جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ یہ ہر طرح کی پریشانی اور بلاؤں سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ سونے سے پہلے اس کے پڑھنے سے رات بھر اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان قریب نہیں آتا۔ اس آیت کے ابتدائی حصے اللہ لا الہ الا ہو کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ذاتی اسم کی مفتوح حمزہ کی زبر کو اگر زیادہ لمبا کر دیا جائے تو جملہ استفہامیہ بن جاتا ہے یعنی سوالیہ، جس سے اللہ کی بجائے اللہ پڑھنے پر مطلب ہوگا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے یہاں احتیاط رکھی جائے کہ اللہ کے لفظ کی پہلی حمزہ پر زبر کو ایک حرکت سے زیادہ طول نہ دیا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 میں واللہ یضاعف لمن یشاء میں کلمہ یضاعف میں عین کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے۔ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اگر اسی عین کو زبر لگا کر پڑھا جائے تو یضاعف ہو جائے گا۔ اس طرح مطلب بدل کر
بڑھایا جائے گا ہوگا۔ سورہ نساء آیت 165 مبشرین و منذرین للہ میں ذال کو زیر کے ساتھ ادا کرنا ہے، ورنہ معنی بشارت دینے والا اور ڈرانے والوں سے بدل کر بشارت دینے اور ڈرائے گئے ہو جائیں گے۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہ الفاظ سورہ توبہ کی تیسری آیت کے ہیں۔ اس جملے میں ان اللہ بریء من المشرکین پر وقف کرنا درست نہیں ہے، صحیح اور ضروری وقف ورسولہ کے بعد ہے۔ اس جملے کو یوں پڑھا جائے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہاں رسولہ کے لام پر ضمہ یعنی پیش ہے۔ اس صورت میں ورسولہ کا تعلق اللہ سے ہوگا اور اس کا معنی یوں بنے گا، بے شک اللہ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 15 میں الفاظ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان میں رسول مبعوث نہ کر لیں۔ اگر غلطی سے کوئی معذبین کو معذبین یعنی ذال کی زیر کو زبر سے بدل دے تو معنی بدل جائیں گے۔ معذب عذاب میں گرفتار شخص کو کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت 121 وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بہک گیا۔ اس آیت میں لفظ ربہ کی با پر زبر پڑی جائے گی، پیش پڑھنا غلط ہوگا۔ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ سورہ انبیاء آیت 87 میں سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کی ذیل میں الفاظ ہیں انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہاں کنتو کی تا پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے پیش یعنی ضمہ کا لفظ کیا جائے، ورنہ زبر لگا کر پڑھنے سے کنتا ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں بھی خاص احتیاط لازم ہے۔ سورہ مبارکہ الشعراء آیت 194 لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ میں ذال کو کسرہ یعنی زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، منذرین منذرین، جس کا مطلب ڈرانے والے ہے۔ اگر غلطی سے اس ذال کو زبر کے ساتھ منذرین پڑھا جائے تو معنی ڈرنے والے کے ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاطر پارہ 22 آیت 28 میں عبارت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ یہاں اللہ کی ہا پر غلطی سے پیش پڑنے سے معنی الٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، سورہ فتح کی آیت 27، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب حقیقت کے مطابق دکھایا۔ یہاں اللہ اور رسولہ میں دونوں ہا پر پیش پڑھنا چاہیے، اللہ اور رسول۔ سورہ حشر پارہ 28 کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی الباری اور المصور آئے ہیں۔ مصور واو کی زیر کے ساتھ تصویر بنانے والے کے معنی میں ہے، اور اگر غلطی سے مصور واو کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا تو مطلب ہوگا با تصویر۔ پارہ 29 سورہ الحاقہ آیت 37 لا یأکلہ الا الخاطئون، اسے نہیں کھائیں گے مگر خطا کار۔ الخاطئون معنی ہیں خطا کار۔ اگر اسی لفظ کو الخاطئون پڑھا جائے تو مطلب ہوگا سینے والا۔ سورہ المرسلات آیت 41 کے کلمات ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اگر ظلال کے ضا پر پیش لگا کر ظلال پڑھا جائے تو مطلب سائبان ہوگا۔
30ویں پارہ کی سورہ النازعات کی آیت 45 ان الفاظ پر مشتمل ہے: انما انت منذر من یخشاہا، یقیناً آپ صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس یعنی اللہ سے ڈرے۔ منذر کا مطلب ڈرانے والا ہوتا ہے، ذال کی زیر کے ساتھ۔ اسی لفظ کی ذال کو زبر کے ساتھ ادا کرنے سے معنی بدل کر جن کو ڈرایا جائے ہو جاتے ہیں۔ اللہ بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن الفرقان کو صحیح اور درست لہجے اور تجوید کے قواعد کی روشنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور عنوان کے تحت۔ مع السلامہ۔